ایپسٹین فائلز کیا ہیں؟ جیفری ایپسٹین کون ہے؟ کیا جیفری ایپسٹین اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا ایجنٹ تھا؟ اور امریکہ ان فائلز کو کیوں ریلیز کر رہا ہے جب امریکہ کے ہائی پروفائل لوگ ان فائلز کا پارٹ ہیں؟ آج ہم یہ سب چیزیں ڈسکس کریں گے۔ فائلز کو سمجھنے سے پہلے جیفری ایپسٹین کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو مسٹیریسلی امریکہ کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو گیا۔ جیفری ایپسٹین کسی رائل بلڈ لائن کا پارٹ نہیں تھا، بلکہ وہ بروکلن میں ایک مڈل کلاس جوئش فیملی میں پیدا ہوا، جس کے پاس نہ تو یونیورسٹی ڈگری تھی اور نہ ہی کوئی پبلک ریکارڈ جو یہ بتائے کہ کیسے جیفری ایپسٹین امریکہ کا طاقتور اور امیر ترین انسان بن گیا۔ جرنلسٹ اور انویسٹیگیٹرز نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ اس کا سورس آف انکم ڈھونڈا جائے، لیکن یہ سورس آف انکم آج بھی مسٹیریس ہے۔ پھر اچانک سے 1970s میں ایپسٹین اچانک ایلیٹ سرکلز کا پارٹ بن جاتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری نہیں، اس کو مینہٹن کے مہنگے پرائیویٹ اسکول ڈیلٹن اسکول میں میتھ اور سائنس کا ٹیچر رکھ لیا جاتا ہے، جہاں اس کے اسٹوڈنٹس ایلیٹ اور رائل بلڈ لائن سے آتے ہیں۔ تو اس طرح بغیر کوئی کوشش کیے جیفری ایپسٹین کے لیے وہ دروازے کھلتے ہیں جو ایک عام انسان کے لیے نہیں کھلتے۔ جیفری ایپسٹین کا بیہیویئر نارمل نہیں تھا۔ ہی واز obsessed with control, genetics and legacy۔ بہت سے وٹنسز اور کورٹ ریکارڈز یہ بتاتے ہیں کہ ایپسٹین کھلے عام یہ کہتا تھا کہ اسے اپنا ڈی این اے پوری دنیا بھر میں پھیلانا ہے۔ He used to talk about creating a genetic lineage، جیسے کہ انسان اس کے لیے ہیومن بینگز نہیں بلکہ ریسورسز ہیں۔ اس کیس سے جڑی وکٹمز یہ بتاتی ہیں کہ ایپسٹین کے گھر میں صرف لگژریز نہیں تھی۔ It was designed in a way to maintain secrecy and silence، جیسے کہ hidden cameras in bedroom، a perfect surveillance system to monitor the private spaces، locked safes جن میں CDs، فوٹوگرافز اور ہارڈ ڈرائیوز ہوتی تھی۔ اسٹاف کو یہ انسٹرکشن دی جاتی تھی کہ وہ نہ تو کوئی سوال کریں گے اور نہ ہی انٹرفیئر کریں گے۔ لیکن ایپسٹین کا جرم کیا تھا؟ ارلی 1990s اور 2000s میں ایپسٹین اپنی دولت کے سب سے اونچے مقام پہ تھا۔ مینہٹن میں ایک مینشن، فلوریڈا، نیو میکسیکو اور پیرس میں ڈیفرنٹ اسٹیٹس، کیریبین میں ایک پرائیویٹ آئی لینڈ، ایک پرائیویٹ جیٹ۔ اس کے ارد گرد طاقتور اور پیسے والے لوگ تھے، جیسے کہ پولیٹیشنز، سیلیبریٹیز، ایلیٹ اینڈ رائل فیملیز سے آنے والے لوگ۔ 2005 میں پہلا کریک سامنے آیا جب پام بیچ کی پولیس کو ایک 14 سال کی عمر کی لڑکی کی شکایت ملی، جس نے پولیس کو بتایا کہ اسے جیفری ایپسٹین کے گھر مساج کے لیے پیسے دیے گئے تھے، لیکن پھر اس کو فزیکلی ہراس کیا گیا۔ جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو ایسے بہت سے کیسز سامنے آئے اور پتہ چلا کہ جیفری ایپسٹین کا یہ پیٹرن ہے: 12 سے 13 سال کی ضرورت مند ٹین ایجرز کو ٹریپ کرنا، ان کو لالچ دینا، پھر ان کو فزیکلی ہراس کرنا، اور پھر نہ صرف بلیک میل کرنا بلکہ پریشر ڈالنا کہ وہ مزید لڑکیاں لے کے آئیں۔ پھر 2006 سے 7 کے دوران انویسٹیگیٹرز نے اسٹرانگ ایویڈنسز اکٹھے کیے اور تیاری کر رہے تھے ایپسٹین پہ سیریس چارجز لگانے کے، مگر وہ